بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجہ غمگین کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا اور آپ نے ان کا نام شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، البتہ تفاسیر کی کتاب میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پہ چند آسمانی صحیفے بھی اترے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ دوستو، اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا تذکرہ سنتے رہتے، اور آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ کا فرمانبردار تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا جو حابیل کی اولاد کا پیروکار تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کے من کو پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصہ کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر ادا کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے تھے، اور جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال درج کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔